السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر امجد علی مشہدی سبزواری آپ سے ایک بار پھر مخاطب ہوں آج کی اس تربیتی نشست کے ساتھ۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ہے، جیسا کہ ہم وقتاً فوقتاً جادو جنات کی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو آج کا جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ ہے جادو کے اندر انسانوں کی بلیاں کسی دور میں دی جاتی تھی، پھر جانوروں کی بلیاں شروع ہوئی، پھر وقت کی کروٹ کے ساتھ ساتھ یہ بلیاں مختلف چیزوں میں تبدیل ہوتی گئیں۔ یعنی جادو کے اندر خواہ جادو ہندو مذہب کا ہو، خواہ کرسچن مذہب کا ہو، خواہ بدھ مت کا ہو، جادو کسی بھی مذہب کا ہو اور کرنے والا کوئی بھی ہو، اس کو بلی ضرور دینا پڑتی ہے۔ بلی کیا ہے اور جادو میں بلی کی کیا حقیقت ہے، اسی کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ میں وقتاً فوقتاً آپ کو راہ سلوک کے ان سفر کو طے کروانے میں، جو اس ہمارے پورے روحانی سفر کے اندر میں گاہے بگاہے آپ کو سفلیات کی دنیا سے بھی روشناس کرواتا رہتا ہوں، اس کا میرا مقصد صرف اور صرف انفارمیشن کی حد تک ہے۔ آیا ہم جب اصل کی طرف جائیں تو ہمیں نقل کی بھی پہچان ہو، تاکہ ہم اصل کو ہی خرید سکیں۔ یہ نہ ہو کہ کہیں دوران عمل ہمارے سامنے آنے والی طاقت، جس کو ہم روحانی طاقت سمجھ بیٹھیں، اور اس کے پس پردہ کوئی اور چیز ہو۔ اس کی ایک مثال دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں۔ میری عملیات کی دنیا کا ایک سفر تھا، میں کسی عمل میں مصروف تھا، تو میرے سامنے کچھ چیزوں کو میں نے محسوس کیا، تو بڑا حیران ہوا کہ ابھی تو عمل تکمیل کو بھی نہیں پہنچا۔ تو وہیں عمل کی تسبیحات کو روک کر میں نے جب پڑھا اعوذ باللہ من کا، تو ایک زوردار دھماکہ ہوا اور آگ سی نکلی اور سب کچھ ختم ہو۔ وہ کیا تھا؟ وہ شیاطینی جنات تھے جو اس جگہ کے تھے، اور وہ ان کو میرے اس عمل سے جو تکلیف آ رہی تھی وہ بہکانے کے لیے ایسا کر رہے تھے۔ جب ہم راہ سلوک پر چلتے ہیں تو ہمارا سامنا نت نئے جادوگروں سے، اہل ہن سے، سفلیات گروں سے، جادوگروں سے ہوتا رہتا ہے۔ تو جادو کی حقیقت کو روشناس کرانے کے لیے میں آپ سے اکثر اور بیشتر نالج کے طور پر، صرف نالج کے طور پر آپ کو جادو سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ اسی کی سلسلے کی ایک کڑی ہے آج کی ہمارا یہ موضوع سخن، جادو میں بلی کی حقیقت۔ دیکھیں، جادو اپنے اندر پوری ایک کائنات چھپائے بیٹھا ہے، اور جادو اور جادوگر ہمیشہ جب بھی کفر شرک کرتے ہیں، جب بھی اپنے کسی مصنوعی خدا کو خوش کرنے کے لیے وہ ہون کرتے ہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہون کیا ہے۔ آپ نے اکثر انڈین موویز میں دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ ہون کر رہے ہوتے ہیں، اور آگ کا ایک خاص قسم کا جگہ آگ کے لیے بنا کے، اور اس میں لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، اور پھر تھوڑے تھوڑے چمچ تیل کے اس میں ڈالے جا رہے ہوتے ہیں، اس میں گھی ڈالا جا رہا ہوتا ہے، یہ ہون کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب ہون کی میں آپ کو پوری تفصیل سمجھاتا ہوں۔ ہون وہ کسی بھی منتر کے ساتھ ہون کرتے ہیں۔ ہندو مذہب کے مطابق، میں کسی بھی مذہب کی تضلیل نہیں کر رہا، میں آپ کو جسٹ حقیقت بتا رہا ہوں، انفارمیشن کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں کسی مذہب کو کی حقیقت یا کسی مذہب کے سچے اور جھوٹے کا تعین نہیں کر رہا۔ ہر کسی کی اپنی اپنی مان اور مریادیں ہیں، ہمیں کسی مذہب کو برا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تاہم ہم ایک سچے مذہب پر عمل کرنے والے سچے مسلمان ہیں، اور نالج کے طور پہ جیسے ایک ہندو قرآن کو پڑھتا ہے تو کیا وہ مسلم تھوڑا ہو جاتا ہے؟ تو ایسے ہی ہم اس کو نالج کے طور پر ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہندو مذہب کے اندر
किसी भी मंत्र को जागृत करने के लिए, किसी भी देवी और देवता की पूजा करने के लिए, उसको खुश और प्रसन्न करने के लिए हवन किया जाता है। हवन दरअसल आग की पूजा की जाती है। आग जलाकर कुछ मंत्र पढ़ के कुछ चीज़ें आग में डाली जाती हैं। हिंदू मज़हब ये समझता है कि भगवान तक कोई भी चीज़ नहीं पहुंच सकती, उनके खुदा तक, उनके मसनूई खुदा तक कोई भी चीज़ ऐसे नहीं पहुंच सकती। अगर वो पहुंच सकती है तो आग की मदद से पहुंच सकती है। वो आग को अपना खुदा समझते हैं, अग्नि को, आग को, और आग की बड़ी पूजा करते हैं। तो वो जो चीज़ें होती हैं, सामान, साजो सामान, वो उठाते हैं। मिसाल के तौर पे वो महाकाली की पूजा कर रहे हैं तो इसमें सारी चीज़ें काली होंगी। काले ही तेल का दीपक जलेगा, यानी दिया जलेगा। काला आसन, यानी काला कपड़ा सीधा करके उसके ऊपर वो बैठकर पढ़ाई करेंगे। इसी तरीके से काले वस्त्र, काले कपड़े पहनकर बैठकर पढ़ाई करेंगे। सामने अपने उस मसनूई खुदा की, अपने उस ना खुदा की तस्वीर लगाएंगे जिसकी वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। फिर हर देवी और देवता के इनके मंत्र होते हैं। फिर मंत्र की भी दो किस्में हैं, एक सिद्ध मंत्र होते हैं और एक गैर सिद्ध मंत्र होते हैं। माजरत के साथ, मेरी कुछ तबीयत नासाज थी ठंड की वजह से। तो फिर वो कुछ मंत्र सिद्ध होते हैं और कुछ गैर सिद्ध होते हैं। जो मंत्र सिद्ध होते हैं वो कौन से मंत्र होते हैं? जो सिद्ध कहलाते हैं। सिद्ध मंत्र ऐसे मंत्र के होते हैं कि जिनको आप 1 2 4 8 9 10 दफ़ा पढ़ोगे तो आपका काम हो जाएगा। वो सिद्ध मंत्र होते हैं, यानी उनके अंदर शक्ति एक्टिव होती है, उनके अंदर तरंगें, धाराएं एक्टिव होती हैं। और एक जागृत मंत्र होते हैं, सोए हुए मंत्र होते हैं, उन्हें खुद सिद्ध करना पड़ता है। कीलक मंत्र होते हैं। उनकी कीलक को निकालने के लिए उनको फिर ये 1.25 लाख बार पढ़ते हैं, और जब 1.25 लाख बार पढ़ लेते हैं तो फिर उसके बाद एक हवन करते हैं। हवन ऐसे होता है कि उसी मंत्र को 108 बार पढ़ेंगे और थोड़ा सा तेल भी जलाएंगे, थोड़ी से काले तिल भी उसी में डालेंगे, पताशे भी उसी आग में डालेंगे, और ये सारी चीज़ें, काली राई भी उसी में डालेंगे, काले तिल भी उसी में डालेंगे, काले माश भी उसी में डालेंगे, काले उर्द भी उसी में डालेंगे, काली गंदम भी उसी में डालेंगे, काले रंग की मिठाई भी उसी में डालेंगे, काला इतर भी उसी में डालेंगे। और वो आग के अंदर एक एक अमल पढ़ पढ़ के उसमें डालते जाएंगे और आग अपने जोश पर भड़कती जाएगी और साथ साथ मंत्र पढ़ते जाएंगे। तो ऐसा करने से मंत्रों की ऊर्जा बन जाती है, मंत्र शक्ति अपने कमाल को पहुंचने लगती है। तो चले, ये तो हो गया हवन। अब इसी हवन को जब मुकम्मल होता है, हवन जब हवन अपनी तकमील को पहुंचता है तो फिर क्या होता है कि जैसे हवन मुकम्मल होता है तो हवन के मुकम्मल होने के बाद ये होता है कि फिर बलि दी जाती है। अब बलि क्या होती है? बलि दरअसल सेक्रीफाइस को कहते हैं, कुर्बानी को कहते हैं। फिर वो हवन नहीं रहता बल्कि यज्ञ बन जाता है। यज्ञ संस्कृत ज़बान का लफ्ज़ है, हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है, और इसका मतलब है, हवन कहते हैं, यज्ञ कहते हैं सेक्रीफाइस करना, कुर्बानी करना, किसी देवी देवता को, किसी ना खुदा को शिर्क करते हुए किसी मसनूई खुदा को खुश करना, उसको यज्ञ कहलाता है। फिर ये हवन यज्ञ में बदल जाता है और हर पुजारी को, हर जादू तंत्र विद्या जानने वाले को हर हाल में जब एक अमल पूरा होता है तो वो फिर एक बलि देता है। ज़माने कदीम में, ज़माने जहलियत में, लोग जब जादू अपने उरूज पर था तो लोग कवारी लड़कियों की बलि दिया करते थे। बलि का तरीका क्या रहता था कि वो 2 लकड़ियां आपस में एक ख़ास अंदाज में ऐसे जोड़ दिया करते थे या ऐसे जोड़ दिया करते थे, तो इसी को यहाँ से ऐसे खुला करके और इसी जगह के अंदर उस इंसान का सर फंसाकर पीछे उसकी जो टांगें थी वो ऐसे खींच ली जाती थी, और ऊपर से एक ही झटके की वार से एक बड़ी सारी तलवार लेकर, और उस तलवार के सिरे के ऊपर एक पीले रंग का लीमू लगाया जाता था, और उस लीमू से उस नाखुदा की, उस झूठे मूर्ति की पूजा करके उस कुफ्र शिर्क का इर्तिकाब करते हुए
وہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی پوری مورتی سے وہ لیمو 7 بار وارتے اور پھر اس تلوار کے ساتھ منتر پڑھتے ہوئے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیتے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انسان کا سر جب دھڑ سے الگ ہوتا تو پھر کیا ہوتا کہ وہ اس سر سے بہتے ہوئے خون کے ساتھ فوراً اس سر کو جا کے اس دیوی یا دیوتا کے قدموں کے اندر رکھ دیا کرتے تھے، جس سے وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ دیوتا پرسن ہو کر، خوش ہو کر ہمیں وردان دے گا، ہمیں شکتی دے گا، ہماری بھکتی کو دیکھ کر ہمارا مصنوعی خدا ہمیں طاقت پرووائڈ کرے گا، یا وہ ہماری 1 سال تک رکشا کرے گا، حفاظت کرے گا۔ یہ ان کا عقیدہ تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے جب اس کا انکار کیا، اس کے ورد کھڑے ہوئے، اس کے مخالف کھڑے ہوئے، تو آہستہ آہستہ یہ بلی، انسانوں کی بلی ختم ہوتی چلی گئی اور جانوروں کی بلی شروع ہو گئی۔ اب جب جانوروں کی بلی شروع ہوئی تو اس میں بکرے کی بلی دی جاتی تھی۔ بکرے کی بلی، اس کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب تانترک اپنے تنتر ودیا کو مکمل کرتا تھا تو پھر اپنے اس شیطانی طاقت کو خوش کرنے کے لیے وہ ایک بکرا لاتا جو ایک ہی رنگ کا ہوتا تھا، خصوصاً کالے رنگ کا بکرا لایا جاتا اور اس کو ایک ہی جھٹکے میں اس کا سر دھڑ سے الگ کر کے اور پھر اس کی جو سری ہوتی تھی اس کو وہ بھگوان کے یا اپنے مصنوعی دیوتا کے قدموں کے نیچے رکھ دیا کرتے تھے۔ تو اس سے ان کے مصنوعی خود ناخدا، اس کے دیوی دیوتا خوش ہو جایا کرتے تھے۔ تو ایسا کرنے سے کیا ہوتا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری پوجا، ہماری ارچنا اپنے تکمیل کو پہنچ گئی، ایسا ان کا ماننا تھا۔ وقت کی کروٹیں بدلتی رہیں، یہاں تک کہ مہاتما گوتم بدھ پیدا ہوئے۔ مہاتما گوتم بدھ وہ واحد انسان تھے جو پیدا تو ہندو دھرم میں ہوئے، جو ایک بہت بڑے راجا کے بیٹے تھے۔ ان کے اوپر بھی ہم پوری ایک نشست میں آپ کو ایک کلاس پڑھاؤں گا کہ مہاتما گوتم بدھ کون تھے۔ مہاتما گوتم بدھ ایک عظیم انسان تھے۔ مسلم دھرم اور ادھرم کی بات کو چھوڑتے ہوئے، مسلم اور غیر مسلم مذہب کا لبادہ اتارتے ہوئے، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ مہاتما گوتم بدھ وہ واحد انسان تھا جس نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ اپو دیپو گھلو، اپنا دیا خود بنو۔ وہ واحد انسان تھے جنہوں نے مورتی پوجا کی مخالفت کی۔ انہوں نے جب مورتی پوجا کی مخالفت کی، مورتی پوجا کی مخالفت کے ساتھ ساتھ انہوں نے جیو جنتو یعنی ہر زندہ جانور کی بلی کی بھی مخالفت کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسی پوجا، یہ کیسی آرادھنا ہے کہ جس میں ایک جیو جنتو، ایک زندہ جانور کو آپ بے دردی سے اس کا گلا کاٹ دیتے ہیں۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے، جس کا بہت سارے بھارت کے، آسام کے، بنگلہ دیش کے، نیپال اور مالدیپ اور بھوٹان کے برہمنوں نے بہت زیادہ ان کی مخالفت کی اور ان کے اس نیم کو، ان کے ان اصول کو کی بے حد تک مخالفت کی اور ایک مہم چلائی کہ ہم اپنے شاستر اور وید کے خلاف آپ کو نہیں جانے دیں گے۔ تاہم دنیا نے اس چیز کی حقیقت کو بہت جلد تسلیم کر لیا کہ جو بھگوان کو یا مصنوعی خون کے خدا کو یا ان دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے جیو جنتو کی بلی نہیں دینی چاہیے۔ آپ تو ناحق اس کا خون بہا رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ اس کی سب سے پہلے جب مہاتما گوتم بدھ نے لوگوں کو اس کا قائل کیا اور اپنے فلسفے پر لوگوں کو لے کر آئے تو بہت سارے لوگ بلی پوجا سے پیچھے ہٹ گئے۔ تاہم بھارت کے اندر آج بھی ایسے لوگ ہیں جو دیوی دیوتاؤں کے کرودھ کو شانت کرنے کے لیے ان کے کھپر کو، وہ جو دیوی نے ایک بڑا سارا پیالہ اٹھایا ہوا ہوتا ہے اس کو کھپر بولتے ہیں، اور اس کھپر کو خون سے بھرنے کے لیے آج بھی وہ جیو جنتو یعنی جانوروں کی بلی آج بھی دیتے ہیں۔ بلی جانوروں کی دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جانور سال میں ایک بار وہ دیوی اور دیوتا کو ایک بلی چڑھاتے ہیں، اور وہ بلی اس طریقے سے چڑھاتے ہیں کہ 2 لکڑیوں کے درمیان ایک جانور کا سر پھنسا دیتے ہیں اور پھر اسی دیوی کا بیج منتر یا اسی دیوی کا جو اس کو خوش کرنے کا منتر ہے وہ پڑھتے ہوئے ایک خاص انداز میں ایک ہی جھٹکے سے ایک جانور کا سر جو ہے وہ اس کے دھڑ سے الگ کر دیتے ہیں،
اور بہتی ہوئی خون کی دھارا والا یہ سر اٹھا کر بھگوان کے قدموں کے نیچے یا ان کے خدا کے قدموں کے نیچے، معاذ اللہ ان کے جھوٹے خدا کے قدموں کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔ ایسا ہندو دھرم کا عقیدہ ہے کہ ایسا کرنے سے وہ دیوی اور دیوتا خوش ہو کر انہیں وردان پراپت کرتے ہیں، انہیں شکتی دیتے ہیں، انہیں طاقت اور پاور فراہم کرتے ہیں۔ باقی جو پچھلا دھڑ ہوتا ہے اس کو فوراً اٹھا کر ایک رسے کی مدد سے اس مندر کے اندر دیوی دیوتا کی مورتی کے اوپر باندھ دیا جاتا ہے، جس سے بہنے والا جو خون ہوتا ہے وہ خون پورے کا پورا اس دیوی دیوتا کی مورتی کے اوپر آ کر گرتا ہے۔ دیوی کے سر سے لے کر پورے وجود پر خون ہی خون سے وہ دیوی کا جو مورتی ہوتی ہے وہ بھر جاتی ہے، اور وہ ایسا کرنے سے یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ایسا کریں گے تو ایسا کرنے سے دیوی دیوتا پرسن ہوں گے، خوش ہوں گے۔ یہ آج بھی ہندو مذہب کے اندر بلی کا طریقہ رائج ہے۔ تاہم کچھ لوگوں نے اس عقیدے کو مانا کہ یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، تو پھر انہوں نے اس کی جگہ پہ ناریل نکال لیا۔ اب وہ ناریل کو بلی کے طور پر یوز کرنے لگ گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر اس کی بلی کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ یا تو وہ خون آگ میں ڈال دیا کرتے تھے، خون کی آہوتی دیا کرتے تھے، جو کہ ہون نہیں پھر یگ کہلاتا تھا، کیونکہ یگ وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم اپنا خون دیتے ہیں یا بلی کا خون ڈالتے ہیں، پھر وہ ہون نہیں بلکہ مہا یگ بن جاتا ہے، جس سے دیوی دیوتا خوش ہوتے ہیں اور ان کا جادو یا تنتر ودیا اپنے کمال کو پہنچتی ہے اور نیگیٹو ارجا اپنے کمال کو پہنچتی ہے اور وہ اس سے اپنے کام لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر ایک دور تھا کہ جب ناریل کو یوز کیا جانے لگا۔ اب ناریل کو جیسے وہ بھگوان کے اوپر سے وار کر مارتے تو اس کے اندر سے پانی نکلتا تھا۔ آپ جانتے ہیں جیسا کہ ناریل کے اندر سے پانی نکلتا ہے، تو اس پانی کے نکلنے سے جیسے وہ اس کو آگ میں پھینکتے تو آگ میں پھینکنے سے آگ بجھ جاتی، کیونکہ اس کے اندر تو اچھا خاصا پانی ہوتا ہے۔ تو ہون کی جب آگ بجھ جاتی تو اس کو جو ہے نا اس کو اچھا نہیں مانا جاتا تھا، اس کو اب شگن مانا جاتا تھا۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے آہستہ آہستہ پھر کچا ناریل یا سوکھا ناریل چڑھانا شروع کر دیا اور اس کو ہلا کر پہلے چیک کر لیا کرتے تھے کہ آیا اس کے اندر پانی ہے یا نہیں ہے۔ جو پانی اگر اچھے کام کے لیے اگر ناریل چڑھایا جاتا تو سوکھا چڑھایا جاتا، اور اگر کسی برے کام کے لیے ناریل چڑھایا جاتا تھا تو وہ پانی والا ناریل چڑھایا جاتا تھا۔ ناریل چڑھتے چڑھتے پھر یہ بات بھی پرانی ہوگی، تو ہم اب بھی انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر دیوی دیوتا کی پوجا کے دوران ناریل آج بھی چڑھایا جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تاہم اس کے ساتھ ساتھ آگے پھر اس کی جگہ جائفل نے لے لی۔ کچھ براہمنوں نے اس کی جگہ جائفل کو تجویز کیا، کیونکہ جائفل بھی ایک انسان کی کھوپڑی کی طرح ہوتا ہے اور جائفل کا استعمال کیا جانے لگا۔ جائفل بھگوان کے اوپر سے وار کے تو ان کے نیچے رکھ دیا جاتا، اور پھر جائفل کو ہی جلتی ہوئی اس پوتر اگنی کے اندر، ہندو مذہب کے مطابق، میں اپنی طرف سے اس کو پوتر نہیں کہہ رہا، تو وہ جو جائفل ہوتا ہے وہ آگ میں پھینک دیتے ہیں وہ، اور وہ جب جلتا ہے تو اس کا دھواں بن کر جب آسمانوں کی طرف جاتا ہے تو ہندو مذہب یہ سمجھتا ہے کہ یہ دھواں بھگوان تک پہنچ گیا، ان کا ذائقہ، ان کی وہ سمیل جو ہے وہ بھگوان تک پہنچ گئی۔ ہندو مذہب یہ سمجھتے ہیں، جس سے ان کی تنتر ودیا، جس سے ان کا تنتر جو ہے نا اپنے کمال کو پہنچتا ہے، یا وہ اپنے جادو کی تکمیل کو ایسا کر کے اپنے جادو کی تکمیل سمجھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ پھر جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو جادوگر لوگ ہوتے ہیں، وہ پھر سور کی بلیاں بھی دیتے ہیں۔ سور کی بلیاں بھی جادو کے اندر دی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے پھر سور کا سر کاٹ کے، جیسے بلاکی دیوتا ہے تو وہ سور پر اکثر ان کی مورتیاں بنی نظر آتی ہیں، اور بھی بہت سارے دیوی دیوتا ہیں جو کہ سور پر بیٹھے ہوتے ہیں، جو کہ کالی شکتیاں کہلاتے ہیں۔ پھر وہ سور کا سر کاٹ کے اپنے اس مصنوعی ناخدا کے قدموں کے نیچے رکھ دیتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ کیا کرتا ہے کہ جو پچھلا سور کا دھڑ بچتا ہے اس کو وہ پھر پکا کر پرشاد کے طور پہ، اب یہ پرشاد کیا ہوتا ہے؟ پرشاد ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ وہ کوئی بھی چیز بھگوان کے نام پر پکوائیں، اپنے مصنوعی ناخدا کے نام کے لیے پکوائیں، اور پھر وہ بچوں میں تقسیم کر دیں یا لوگوں میں تقسیم کر دیں، تو وہ
प्रसाद कहलाता है। प्रसाद गिरी का, नारियल का भी होता है, प्रसाद पीले लड्डू का भी होता है, प्रसाद पताशों का भी होता है, प्रसाद खीर का भी होता है और प्रसाद मीठे चावलों का भी होता है। मुख्तलिफ प्रसाद होते हैं मुख्तलिफ देवी देवता की मान मर्यादा को या शास्त्र को पढ़ते हुए ब्राह्मण जो है ना वो रखते हैं प्रसाद। तो ये थी जादू के अंदर इंसानी बलि से लेकर जायफल तक, मुर्गों तक, सुअर तक बलि के तरीके और बलि की अहमियत। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जब अपनी तंत्र विद्या को मुकम्मल करते हैं तो वो काली स्याह रंग की मुर्गी जो है ना उस मंत्र को के अंदर जो छुपी शक्ति है उसको अर्पण करते हैं, उसको देते हैं, और ऐसा करने से वो ये समझते हैं कि हम अपने जादू के कमाल को पहुंच जाएंगे या हमारा जादू अपने कमाल को पहुंच जाएगा, ऐसा वो करते हैं। और ये ज़माना कदीम से चला आ रहा है। जादू के अंदर जो बलि है, ये आज की जो हमारी मुख्तसर नशिस्त थी वो इसी के ऊपर थी कि जादू के अंदर बलि की क्या हकीकत है। जादू के अंदर बलि ना दी जाए तो पूरा जादू जो है ना वो अनकम्प्लीट समझा जाता है और वो मुकम्मल नहीं समझा जाता, और ना ही ये समझा जाता है कि इंसान मुकम्मल उस सिद्धि को पा सकेगा या वो अपने इन मंत्रों को जागृत कर पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझा जाता। तो ये थी जादू की हकीकत और जादू के अंदर बलि की हकीकत। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मिलेंगे फिर एक नई अपनी तरबियती नशिस्त के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।